السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس میرے عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کو اظہار کا قاعدہ یعنی حروف حلقی یاد کرائے گئے تھے کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ آج یہاں سے تختی نمبر 10 دیکھیے۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ پہلے حروف حلقی کتنے تھے؟ 6۔ حروف حلقی میں سے اگر کوئی ایک حرف کوئی ایک حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے وہاں بغیر غننے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اور حروف اخفاء میں فرق یہ ہے کہ اگر تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں غننے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کے فرق کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ کتنے ہیں اخفاء کے حروف؟ 15۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ کتنے ہو گئے کل؟ یہ 15 حروف ہو گئے۔ دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں غننے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ یہ ہے اخفاء کا قاعدہ۔ اور حروف حلقی اور حروف اخفاء کا استعمال قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم نے حروف حلقی اور حروف اخفاء کو یاد نہ کیا، ان کی پہچان نہ کی، تو پھر ہم جہاں غنہ کرنا ہوگا وہاں غنہ نہیں کریں گے، اور جہاں غنہ نہیں کرنا ہوگا وہاں غنہ کر دیں گے۔ یہ کوئی اپنی من مرضی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے قواعد ہیں۔ اس لیے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے، یعنی حروف اخفاء کے جو یہ 15 حروف ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں نون ساکن کے بعد ان میں سے کون سا حرف آیا ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تا آیا ہوا ہے، یہ ہے تا اس میں۔ تو اب کیا کریں گے؟ چونکہ نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، اس لیے اب غننے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ان، تا زبر تا، انتا، ان، یہ غنہ ہوگا، غننے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ تا زبر تا، انتا۔ میم نون پیش من،
یہاں پھر نون ساکن کے بعد زال آیا ہوا ہے. اب زال کو تلاش کریں گے کہ کیا یہ ان 15 حروف میں سے ہے یا نہیں. تو ہم نے تلاش کیا تا سا جیم دال زال، یہ حروف اخفا میں مل گیا زال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں بھی غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. من زال زیر زی منزی، را پیش رو منذر، انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من. یہاں تنوین کی مثال دیکھیے، میم کے اوپر کیا ہے تنوین، 2 زبر. اب تنوین کے بعد کون سا حرف آیا ہوا ہے کاف. اب ہم کاف کو تلاش کریں گے حروف اخفا میں. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ یہاں پر کاف مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاف تو حروف اخفا میں سے ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. اس لیے یہاں پر بھی غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا. کرامن کاتبین نہیں پڑھیں گے، بلکہ کرامن کاتبین، کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی، با زیر بی کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبین. تو آپ کے سامنے نون ساکن کی بھی مثال آ گئی اور تنوین کی بھی مثال آ گئی. اب ان کو سمجھیے اور حروف اخفا کو زبانی بغیر دیکھے حفظ یاد کر لیجیے، چونکہ آپ کے سامنے ہر جگہ یہ لسٹ موجود نہیں ہوگی، بلکہ اس لسٹ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہوگا تاکہ ان میں سے کوئی ایک حرف آتے ہی آپ کو فوراً معلوم ہو جائے کہ یہ حروف اخفا میں سے ہے یا یہ حروف حلقی میں سے ہے. ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور ذہن نشی کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قاعدے کو روزانہ شروع سے دہراتے رہیے، اور خاص طور سے جو قواعد ہیں ان کو یاد کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.